السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سے تمام مشارکین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلا پارٹ ختم کر لیا ہے۔ ابھی دوسرا پارٹ ہے جس میں انشاءاللہ 18 سوال سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے ایگزام میں آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ دوسرا پارٹ ہے، پھر تیسرا پارٹ ہو سکے تو انشاءاللہ شام تک آ جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیے، لگے رہیے، محنت کیجئے۔ دین کا شوق پیدا کرنا صرف فائدہ نہیں بلکہ دنیا و آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور ہر لمحے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو چلیے اب ہمیں ہمارا جو ڈسکشن ہے پارٹ 2 18 سوال سے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ چلیے یہاں ہے۔ اٹھارہ سوالات سے انشاءاللہ دیکھیے، سب سے پہلا سوال ادھر ہے۔ میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ ہاں، اور میں یہ اسٹک بھی تھوڑی چھوٹی کر لیتا ہوں اور تھوڑی ذری بڑی۔ کلر لے لیں گے ہم لوگ ریڈ۔ سوالات بہت چھوٹی ہوگی، ایسا کرتا ہوں میں تھوڑا اور بڑی کر لیتا ہوں۔ اوکے، سوال 18واں سوال، عبادت میں شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہاں پر جو ہے عبادت میں شرک کیا ہے؟ عبادت جو ہم کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس عبادت میں شرک کیسے داخل ہوگا؟ شرک کیا ہے اس کے اندر؟ اس کا جواب دیکھو۔ عبادت میں جواب، عبادت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت کرنا۔ اللہ کے ساتھ ساتھ یعنی آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے، یا مثال کے طور پر چادر چڑھانا، درگاہ وغیرہ، وہ سب کام دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ چلو، میں بہت سے سوالات ہیں، میں جلدی آپ کو صرف پڑھا کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میں دوبارہ دیکھو آپ کو سمجھاتا ہوں، پڑھتا ہوں کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ عبادت میں شرک سے کیا مراد ہے؟ عبادت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کے لیے اور کسی اور کے لیے عبادت کرنا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کرنا۔ چلیے 19واں سوال ٹک کر دیتا ہوں میں۔ دعا غیر اللہ کے بارے میں سمجھا دیا تھا پچھلے ویڈیو میں، تو غیر اللہ سے کرنا کیسا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا کیسا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ دعا غیر اللہ سے کرنا شرک ہے۔ سمپل کوشچن ہے اور سمپل آنسر ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ یہاں دیا گیا ہے، شرک ہے۔ بس 20 میں چلے جائیں گے۔ 20 سوال، 20واں نمبر، کیا شرک معاف ہوتا ہے؟ شرک معاف ہوتا ہے کیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں، شرک معاف ہوتا ہے؟ تو جواب کیا دے سکتے ہیں ہم؟ اگر بندہ بولے تو ہم سب، میں اس سے پہلے سمجھے، اگر بندہ شرک پر مر جائے، یعنی وہ توبہ نہیں کیا، شرک کرتے ہوئے مر گیا، تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا، لیکن زندگی میں توبہ استغفار، اللہ سے ہم گڑ گڑا کر مانگتے نہیں، اللہ ہمیں معاف عطا فرما، اسے توبہ بولتے۔ توبہ کر لے، یعنی زندگی میں کر لینا، ہو زندگی میں کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ معاف کر کے اس کو جنت میں
داخل کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ توبہ کر کے چلے جانا، اور اس کے پورے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر وہ شرک کرتے کرتے ویسے ہی اگر چلے گیا اس دنیا سے، تو اب اس کی کسی قیمت پر اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ زندگی بھر جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ عطا فرمائے۔ اچھا 21واں، قرآن میں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں سب سے بڑا گناہ کس کو بتایا گیا ہے؟ کس چیز کو بتایا گیا ہے؟ تو قرآن میں سب سے بڑا گناہ شرک کو بتایا گیا ہے۔ کیا بھی نہیں، اس کا جواب جو ہے ون ورڈ ہے، ایک ہی جملے میں اس کا جواب ہے شرک کو، یتچ جواب۔ قرآن میں پورا سوال ہی جواب میں ہے۔ دیکھو قرآن میں سب سے بڑا گناہ کس کو بتایا گیا ہے؟ قرآن میں سب سے بڑا گناہ شرک کو بتایا گیا۔ یقیناً شرک کے بارے میں قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے عظیم اور سب سے بڑا پاپ ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے 5ویں پارے میں 4تھے پارے میں بتایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کو۔ 22واں سوال دیکھو، 22واں سوال، چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، ہائیڈڈ، چھپا ہوا بولے تو ہائیڈڈ بولتے ہیں، یعنی چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا شرک ریاکاری کچھ کیا بولتے ہیں؟ چھپا ہوا شرک۔ ریاکاری بولے تو کوئی بھی عمل، نیک عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اس عمل کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کرنا، یہ ریاکاری ہے، اور یہ ریاکاری چھپا ہوا شرک کہلاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جب بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، جب بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہی ریاکاری ہے اور وہی چھپا ہوا شرک ہے۔ چلیے پھر ہم لوگ جو ہے 23ویں سوال پر چلے جائیں گے۔ دیکھو یہاں پر ذرا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، 23واں سوال، شرک سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال، اس کے بعد یہاں جواب ہے۔ شرک سے بچنا، کیسے بچنا چاہیے ہمیں؟ شرک سے بچنے کا طریقہ صحیح عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص بولے تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اخلاص، اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ چلو آگے بڑھو۔ 24، اسماء و صفات کیا ہے؟ اسماء و صفات یعنی وہ بہترین نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، 99 ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، ہمیں 99 بتایا گیا ہے۔ اسماء صفات بولتے اس کو، اسماء بولے تو نیمز، صفات بولے تو کوالٹیز، سمجھ آ رہا نہیں؟ صفات، اسماء و صفات۔ تو اسماء و صفات کیا ہیں؟ کیا مطلب اسماء و صفات کا؟ اسماء و صفات سے مراد، میں بولا نہیں، مراد بولے تو اٹ مینس اللہ تعالیٰ کے اچھے نام، بہترین نام، اور ان کی کامل صفات ہیں۔ صفات بولا نہیں، کوالٹیز، کامل، کمپلیٹ، مکمل صفات ہیں۔ اس کے بعد 25واں، اسماء و صفات کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو؟ صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیمز، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، بولا نہیں صفات، کوالٹیز، صفات کو بلا تشبیہ نہیں دینا، میرا ہاتھ کیسا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، نعوذ باللہ، ایسے تشبیہات نہیں دینا، یعنی اللہ کے صفات کو کسی اور مخلوق سے تشبیہ نہیں دینا،
اور بلا تعطیل اور بلا تعویل، بلا تعطیل اور تعویل یعنی ہمیں گھڑ لینا نہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا رہیں گا، اللہ کا پیر کیسا رہیں گا بول کے اپنے طرف سے ہاں شاید ایسا رہیں گا ویسا رہیں گا، یہ سارے خیالات، یہ خرافات ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ بس قرآن میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ذکر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو صفات بتائے گئے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جتنے بھی 99 صفات جو بتائے گئے ہیں، نام بتائے گئے ہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، کیسا سنتا، ہمارے جیسے سنتا کیا، دور کا سنتا کیا، قریب کا سنتا کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ بس اللہ سنتا ہے، ختم۔ یہ عقیدہ مکمل کیا ہے، مکمل ایمان کے ساتھ بغیر تعویل کے مانا جائے، بغیر تعویل کے ماننا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ 6 اللہ کے اسما کتنے ہیں؟ میں بولا نہیں، اسما کے نیمز، کوالٹیز کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ کتنے ہیں؟ اللہ کے مشہور فیمس اسما، فیمس نیمز کتنے ہیں؟ 99 ہیں، جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ اب غلط نہیں پڑھنا اس کو، جنہیں کیا بولتے ہیں؟ اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ چلیے اور آگے بڑھیے۔ 20 کیا اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہیں؟ اب دیکھو میں بولا نہیں بہت سارے، کیا اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہی ہیں؟ جواب نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نیم، اللہ کا نام جو ہے، اللہ کے نامہ جو ہے 99 تک محدود نہیں ہیں، صرف 99 تک نہیں ہیں، 99 تک بارڈر لائن نہیں ہیں، بلکہ اور بھی ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی میں بولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بتائے ہیں ہم کو اتنے معلوم ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں یہ نہیں بولنا کہ صرف 99 نہیں، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا بچوں۔ ہم کیا ہے، اللہ جانتا ہے اور بھی زیادہ ہیں۔ چلیے 20 سوال اور تھوڑا زوم کر لیتا ہوں۔ 20 سوال، اس کو ذرا ہم نیچے کر لیتے ہیں۔ دیکھو اب یہ ہمیں اچھا سمجھ میں آئے گا کہ 20 سوال، صفات سے کیا مراد ہے؟ نام کے بارے میں تو ہو گئے، صفات کوالٹیز، صفات سے مراد اللہ کی کامل خوبیاں یعنی تیرے پاس، ہمیں بولتے نہیں کسی کو تیرے پاس کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، یعنی خوبیاں ہیں کامل، کمپلیٹ جو خوبیاں ہیں، جسے علم، قدرت، رحمت، علم بولے تو علم، قدرت، طاقت، رحمت، اللہ کی رحمت، جیسے یہ ایگزامپلس ہے۔ اب اس کو وچ بول کے نہیں سمجھنا، اتاج بول کے نہیں سمجھنا، جیسے ایگزامپل اللہ کی کوالٹیز کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمیں بہت سارے نہیں گنا سکتے، ایگزامپل کے لیے 3 گنائے ہیں۔ علم ہے، اللہ کا علم ہے، وہ کامل ہے اپنی صفت میں، قدرت ہے، طاقت ہے اس کے اندر، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی رحمت جو ہے سب پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا علم، ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی کوالٹیز ہے، اللہ کی صفات ہے۔ 29 اسماء و صفات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اب کیسے کرتے بھئی اسماء و صفات میں بھی شرک ہوتا ہے بول کے، یہاں ہے لیکن ہوتا ہے صحیح، اسماء و صفات میں بھی بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں۔ اصل اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی کسی صفات کو مخلوق کے لیے مکمل طور پر مان لینا شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے، ہم یہ بھی
ہم یہ تصور نہ کریں کہ کوئی بابا ہے، کوئی ولی ہے، فلاں پیر ہے، وہ بھی قدرت رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کے برابر ہو گیا۔ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ 30واں سوال، اسماء و صفات پر عمل کا طریقہ کیا ہے؟ اسماء و صفات جو ہے نا، کوالٹیز، اس میں ہمیں عمل کا، نماز بولتے ہیں نماز پڑھنا جا کے بول کے بولتے، زکوٰۃ بولتے ہی زکوٰۃ دے دینا بول کے بولتے، لیکن اسماء و صفات میں عمل کیسا کرنا، کام کیسا کرنا، ہم اللہ کو اس کے ذریعے سے راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جواب دیکھو، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا، عمل کیسے کرنا؟ ہم اپنی دعاؤں میں اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے بول کر ہمیں اللہ کو بلانا، اور ساتھ میں اللہ ہی سے ہم کیا حاصل کرنا؟ اے اللہ ہمیں روزی دے، اے اللہ ہمیں فلاں دے، صرف اللہ ہی سے ہم مانگنا۔ چلیے 31، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ سمپل آسان، فرشتے معلوم ہے، اینجلس آپ سب بولتے ہیں۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ ان کا کریشن کیسا ہوا؟ ہاں، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ دیکھو، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور سے ان کو بنایا گیا ہے۔ آگے بڑھو، بہت آسان ہے، اس میں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ 30/2، مشہور فرشتوں کے نام کون سے ہیں؟ فیمس فرشتے، فیمس اینجلس کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل، اس کو پڑھنا کیسے؟ جبریل نہیں پڑھنا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور ملک الموت، یہ مشہور فرشتے ہیں، یہ 4 جو ہیں فیمس فرشتے ہیں۔ اس کے بعد سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے فرشتے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ وہ پاک مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، تو وہ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ ہر فرشتے کے لیے کوئی نہ کوئی کام مقرر کر رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام، جو میسج ہے اللہ کا، انبیاء بولے تو کیا؟ نبی بولے تو سنگولر، انبیاء بولے تو پلورل، سنگولر پلورل، تو انبیاء بولے تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجے، ان تک کیا کرتی ہے؟ میسج کو پہنچاتے، سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد سوال، کرامن کاتبین کیا ہے؟ کرامن کاتبین اور بھی بہت سارے مشہور فرشتے ہیں نا، باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے سارے فرشتے، بہت سارے فرشتے ہیں جو اوپر طواف کرتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ زندگی میں ان کی باری کبھی نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کا نام، دو فرشتے ایسے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، کرامن کاتبین، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون بول کر قرآن میں کرامن کاتبین کا تذکرہ ہے۔ تو کرامن کاتبین انسان کے اچھے، انسان بولے تو ہمیچ، انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، عمل، مثال کے طور پر عمل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ نماز بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھا سلوک کریں یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی جو بھی اچھا کام، جو بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، وہ ساری چیزیں عمل میں آ جاتے ہیں، عمل لکھتے ہیں۔ تو میں کسی کو 2 روپے، صرف 2 روپے ہی صحیح، کسی کو خیرات دے دیے، اب کرامن کاتبین کیا ہے؟ اس عمل کو لکھتے ہیں آپ کے، سمجھ آ رہا نہیں؟ تو ہمارے دائیں بائیں رہتے 2 فرشتے، وہ ہمیشہ ہمارے اچھے اعمال لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے، کسی کو غصہ کرے، نماز نہیں پڑھے،
روزہ رکھنا تھا چھوڑ کر کے ادھر ادھر پھر رہے، تو یہ گناہ بھی لکھے جاتے، گناہ بھی لکھے جاتے، نیکیاں بھی لکھے جاتے. سمجھ آ رہا نہیں؟ کرامن کاتبین کی یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد دیکھو 30/5 کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ کون سی کتاب؟ ہمارا ٹیکسٹ بک کہاں؟ کون سی کتاب؟ کتابوں پر ایمان. کتاب سے مراد وہ کتابیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پیغام کے طور پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابیں عطا فرمائیں. بہت سارے کتابیں، صحف نازل ہوئی، لیکن مشہور کتابیں ہمیں بتائی گئیں. تو ان کتابوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے. تو کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ جواب، کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھنا اس کو، ہم یعنی ہمیں اللہ کی نازل کی ہوئی تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا. اللہ کی نازل کی، اللہ بھیجا، نازل ہونا بولے تو بھیجنا، بھیجے ہوئے تمام کمپلیٹ جتنے بھی بکس ہیں اللہ کے آسمانی کتابیں، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو وہ کتابوں کو، یعنی کتاب آسمان سے بولے تو ایک بک کی شکل میں آئی نہیں، اس کے ورڈز اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے دے کر کے نبیوں کو بھیجتا تھا، اور نبی اس کو یاد کرتے تھے. بعد کے ادوار میں اس کو ایک کتاب کی شکل بنا دیے، جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے. تو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا، ہاں یہ اللہ ہی نازل کیا ہے بول کر پکا یقین دل میں ہونا. نہیں یہ کتاب ہو سکتی ہے، اس میں یہ اللہ کی کتاب نہ ہو، یہ جھوٹی ہو سکتی، ایسے سب نہیں بولنا چاہیے. یہ اللہ کے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اس کا یقین رکھنا. اس کے بعد 30/6 آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ اب بولا نہیں آسمانی کتابیں بولے تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو آسمانی کتابیں، آسمانی میں مٹا دیتا ہوں، آسمانی کتابیں کئی ہیں، کیا نہیں ہے، کہ بھی نہیں، کئی یعنی ان گنت بے حساب ہیں. وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے کتنے نازل کیے ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن مشہور جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں جو بتایا گیا ہے قرآن اور سنت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ بچوں غور سے سنو، ادھر ادھر دھیان مت بھٹکاؤ. دیکھو 37 اب کون سا کوشچن ہے؟ 37 مشہور آسمانی، مشہور بولے تو فیمس آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ فیمس جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں. آپ مولوی صاحب کے زبانوں سے بھی سنتے رہیں گے. کون سی کتابیں ہیں بولے تو تورات. سب سے پہلے تورات، اس کو کیسے پڑھنا؟ اردو میں ایسے لکھتے اس کو، تورات. زبور اردو میں ایسے لکھتے، زبور. انجیل اردو میں ایسا لکھتے اس کو، انجیل. اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، ہماری کتاب ہے، یہ سب ہماری کتابیں ہیں. لیکن جس پر ہم عمل کر رہے ہیں قرآن مجید جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں مکتب میں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہر طالب علم کو، جتنے بھی سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کتنے ہو گئے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. 30/8 تورات کس پر نازل ہوئی؟ اب دیکھو یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، فیمس ہیں. اب الگ الگ نبیوں پر یہ کتابیں نازل کی گئی. قرآن مجید کن پر نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب تورات کن پر نازل ہوئی، زبور کن پر نازل ہوئی، انجیل کن پر نازل ہوئی، اس کا بھی معلوم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو دیکھو تورات کس پر نازل ہوئی؟ جواب کیا ہے؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل ہوئی. اچھا 53 زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور جو ہے حضرت داؤد
داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. بہت آسان سوالات ہیں اس لیے میں تیزی سے گزر رہا ہوں. 40واں انجیل، زبور کے بارے میں معلوم ہوا. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج جو بائبل بولتے نہیں، اسی انجیل کو بائبل بولتے. تو انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اب یہ چیز تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ قرآن مجید کس پر نازل ہوئی. بڑا آسان ہے، آپ خود سوچ کر بولو بغیر جواب دیکھے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شارٹ کٹ میں لکھا گیا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. میں سمجھتا ہوں ویڈیو بہت لمبا ہوا ہے، اس لیے 40 پر 1 سوالات کو میں نے حل کیا ہے. انشاءاللہ شام تک اور مزید ایک اور پیج پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تیری اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں تیری رضا بھی نصیب عطا فرما، اے اللہ تیری بنائی ہوئی جنت بھی نصیب عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.